والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت اوکھے سوکھے لنگ جاندے نے، وقت اوکھے سوکھے لنگ جاندے نے، یاد سجن دیاں رہ جاندیاں نے. جدوں ملک الموت آ پائے پھیراں میندیاں ہتھاں تے لگ جاندیاں نے. اور جیڑے کہندے سی مراں گے تیرے نال، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. اور کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جاگنا ہے جاگ جا افلاک کے سائے تلے، سونا پڑے گا کے سائے تلے. اور ہوئی ہے ابتدا عالم کی جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے. حضرات گرامی، ہم محرومہ کی چہلم کی فاتحہ میں حاضر ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا آج کی اس محفل کے صدقے سے محرومہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سننا چاہتے ہیں سب؟ کافی دیر سے بیٹھے ہو، تھک گئے ہوں گے، گرمی کا موسم ہے. پورا مجمع ایک مرتبہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ. بہت پایا بزرگ تھے. اپنے قافلے کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں بیچ میں کنواں تھا. وہ گزرا ہوا زمانہ کیسا زمانہ تھا جو بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ دور دراز تک پانی نظر نہیں آتا تھا. لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے ہاتھوں سے، اونٹوں سے، بیلوں سے. وہ زمانہ ہے، وہ دور ہے. دیکھتے کیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب وضو کے لیے پانی نہیں ہے. ایک کنویں پر پہنچے، وہاں بالٹی نہیں تھی، رسی نہیں تھی، پانی کیسے نکالا جائے. کنویں کے پاس میں ایک کچا سا مکان تھا. مکان کی چھت پر ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی. دیکھا چند لوگ ہیں، ایک بزرگ ہیں اور پریشان حال ہیں. ایسا لگتا ہے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو بچی نے وہیں سے مکان سے آواز دی، بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹی مجھے وضو کرنا ہے پانی سے، پھر نماز ادا کرنی ہے. وہ بچی دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی چھت سے نیچے آتی ہے اور بزرگ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور پوچھتی کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان جزولی فرماتے میرا نام سلیمان جزولی ہے. جب یہ سنا تو بچی تڑپ اٹھی. بچی نے کہا بابا آپ کا تو چرچا پورے گاؤں پورے شہر میں ہے، لیکن آپ صرف ایک ڈولی کا انتظار کر رہے ہیں، رسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ رسی ہو، ڈولی ہو، پانی نکالا جائے. آپ کا چرچا میں نے پورے شہر میں سنا ہے، لیکن آپ سے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ پانی نہیں نکال سکے. تو اس بزرگ نے کہا بیٹی اب رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں؟ تو بچی نے کہا بابا آپ مجھے اجازت دیں گے پانی نکالنے کے لیے؟ اللہ کے ولی بزرگ نے کہا ہاں بیٹی آپ پانی نکالیں. اس چھوٹی سی بچی ہے جس کی عمر 10 سال 9 سال
اس نے کچھ پڑھا اور کنویں کے اندر تھوک دیا. جیسے تھوکنا تھا پانی باہر آ گیا. وہ بزرگ حیران ہو گئے, وضو بھول گئے کرنا. کہا بیٹی کون سا منتر پڑا تھا, کون سا وظیفہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ پانی باہر آ گیا؟ اس بچے نے کہا بابا پہلے آپ پانی پیئے, وضو کیجئے, نماز پڑھیے پہلے. حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی پیا, وضو کیا, نماز پڑھی, لیکن نماز کے اندر میرا دل نہیں لگ رہا تھا. نماز کے اندر میرا دل نہیں لگ رہا تھا. میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ اس بچی نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے کہ جس کی وجہ سے پانی باہر آ گیا. حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں کہا بیٹی مجھے بتائیے وہ وظیفہ بتائیے جسے پڑھ کر تو نے تھوکا اور پانی باہر آ گیا. اس چھوٹی سی بچی نے کہا بابا میرے پاس کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے, میرے پاس ایک ہی وظیفہ ہے کہ میں ہر وقت حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں, درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں. اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ درود شریف پڑھ کر اگر کھارے پانی کے اندر تھوک دوں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. کیا دور تھا, کیا زمانہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں مسلمانوں کی کہ پانی کے اندر تھوک دے پانی باہر آ جائے. لیکن آج کیسا زمانہ آ گیا, کیسا دور آ گیا ہے. ہماری حالات کیا ہے, ہمارے بچیوں کی حالات کیا ہے, ہمارے خود کی حالات کیا ہے. میرے پیارے یہ بچی کب درود پڑھے گی؟ جب باپ بھی درود پڑھنے والا ہوگا. بچے کب قرآن کی تلاوت کرے گی؟ جب باپ بھی قرآن کی تلاوت کرے گا, ماں بھی قرآن کی تلاوت کرے گی, تو اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا شرابی نظر نہیں آئے گا بلکہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا. قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا. درود شریف کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بقرہ عید آنے والی 7 تاریخ والی, سب مناتے ہیں, ہم منانا بھی چاہیے. ہم مسلمان ہیں, نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. جو بقرہ عید ہم مناتے ہیں, جو بقرہ عید ہم مناتے ہیں, جو قربانی کرتے ہیں, کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ پتا ہے؟ نہیں پتا. پتا ہونا چاہیے. نہیں پتا ہے پھر بھی پتا ہونا چاہیے, سب کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم قربانی کرتے ہیں. قربانی ہم پر واجب ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا, نہ بیٹی تھی نہ بیٹا تھا. رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, رب ہب لی من الصالحین, اے مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اب دیکھیے دعا ہم بھی کرتے ہیں, بچے نہ ہو تو دعا کرتے ہیں, درگاہ پر جاتے ہیں, امام صاحب سے, مولوی صاحب سے, پیر صاحب سے تویز بھی بنواتے ہیں, دعا بھی کرواتے ہیں کہ دعا کیجیے ہمارا کوئی بیٹا بیٹی ہو جائے. لیکن انداز دیکھیے, ان کا انداز الگ, ہمارا انداز الگ ہے. انہوں نے کیا دعا کی؟ مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اندازہ کیجیے, نیک بیٹا. نیک بیٹا ہوگا تو باپ نیک بیٹے کو دیکھے گا تو دل خوش ہوگا, اور اگر بری اولاد ہو تو باپ بھی دیکھے گا تو دل روئے گا, ماں بھی دیکھے گی دل روئے گا. کیوں؟ بری اولاد اڈے پر جا کر کوئی تماشا کرے, کسی جھگڑا کرے, کسی لڑائی کرے, شراب پیے, گالیاں نکالے. اب بتاؤ وہ ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ بدنامی کا باعث ہے. لوگ کہیں گے فلاں کا لڑکا ہے, فلاں برادری سے تعلق رکھنے والا ہے, فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے. لوگ اسے اس وجہ سے پکاریں گے
لیکن اگر اولاد نیک ہو، نیکی کرنے والی ہو، سب سے پیار محبت کرنے والی ہو، نیک وہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھے، نمازی ہو نیک ہو، اذان دے نیک ہو، نہیں، نیک وہ ہے جو رستے پر کانٹا پڑا ہو اٹھا کر دور کرتے اسی کو نیک کہتے ہیں۔ کانٹا اٹھا کر دور کرتے وہ نیک ہے۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتی ہے، محبت بھی کرتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے پیار محبت کرتی ہے، اپنے گاؤں والوں سے، اپنے برادری والوں سے سب سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آتی ہے، وہ نیک اولاد ہے۔ اور بری اولاد بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ میرے پیارے، دنیا سے ہم چلے بھی جائیں لیکن آخر میں اگر نیک اولاد ہم چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تو نیک اولاد ہمارے قبر کے اندر بھی کام آئے گی، قبر کے اندر بھی کام آئے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب قبر کے اندر نیک اولاد کیسے کام آئے گی؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا، گزر رہے تھے، پاس میں ایک قبرستان تھا، دیکھتے کیا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، آگ چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر جاتے ہیں، کہیں دن گزرے، 15 دن گزرے، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا، پھر واپس اسی راستے سے جب واپس گزر ہوا ہے، دیکھتے کیا ہے، جس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، جس قبر کے اندر آگ جل رہی تھی، آج وہ قبر گلزار بنی ہوئی ہے، آج اسے قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ آج سے کہیں دن پہلے اسی قبرستان سے گزر ہوا تھا، قبر کے اندر عذاب بھڑک رہا تھا، قبر کے اندر آگ جل رہی تھی، لیکن آج معاملہ اور ہے، اس قبر سے جنت سے خوشبو آ رہی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی، اے حضرت عیسیٰ سچ کہا ہے، اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اس قبر کے اندر آگ چل رہی تھی، لیکن یہ جب دنیا چھوڑ کر آیا تھا تو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر آیا تھا۔ اب کہیں دن گزر گئے ہیں، ایک مہینہ ہو گیا ہے، کہیں دن گزر گئے ہیں، اس کا بچہ بڑا ہوا اور اس کی بیوی نے اپنے بچے کو لیا اور مسجد چلے گئی، اور مسجد جانے کے بعد میں کہا، عالم دین سے کہا، یہ میرا بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ اے میرے عیسیٰ، جب اس عالم دین نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر ایک طرف بٹھایا اور کہا اسے بار بار یاد کر، اسے بار بار یاد کر، اس کا بچہ زمین پر بیٹھ کر مجھے بار بار رحمان اور رحیم پکار رہا تھا، بار بار مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا تھا۔ میری رحمت کے دریا میں جوش پیدا ہوا کہ جس کا بچہ زمین پر بیٹھ کر مجھے پکارے، اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب کیسے؟ جو مجھے زمین پر پکارے اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب کیسے؟ بسم اللہ وہ پڑھتا تھا، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے سے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر عطا ہوا۔ اب بتاؤ، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اگر بچہ قرآن پڑھتا، قرآن کا قاری ہوتا، مسجد میں جاتا، اذان کی آواز بلند کرتا، قرآن پڑھتا، اصالہ ثواب کرتا، دعا مانگتا، تو پھر ماں باپ کو کتنا فائدہ ہوتا، کتنا فائدہ ہوتا۔ آپ بھی اگر دعا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں، مولا ہمیں بھی نیک بیٹا عطا فرما، ہمیں بھی نیک اولاد عطا فرما۔ میرے پیارے، اپنی اولاد کی اچھی طرح سے تربیت کیجیے، اسے پڑھائیے، اسے لکھائیے، اسے نمازی بنائیے، قرآن کا قاری بنائیے، اپنے بچوں کو سکول بھیجیے، اپنے بچوں کو مدرسے بھی بھیجیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسکول میں مت پڑھاؤ، پڑھاؤ، آج کا زمانہ، آج کا دور یہی چاہتا ہے۔ آج کا زمانہ دور کے اندر یہ ضروری ہو گیا کہ ہمارا بچہ سکول بھی پڑھے اور ہمارا بچہ مدرسہ بھی پڑھے۔ میرے پیارے، رنڈے سر کی حالت دیکھیے، اس رنڈے سر کے اندر میں بچپن میں آیا کرتا تھا جب ہم مدرسے پڑھتے تھے۔ اس وقت رنڈے سر کے 5-6 لڑکے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، حافظ نظام الدین لیاقت اور بھی بچے تھے، لیکن آج اس وقت رنڈے سر کے بچے کوئی مدرسے میں نہیں ہے، کوئی مدرسے میں نہیں ہے۔ میرے پیارے، آپ کے گاؤں کے اندر 1-2 حافظ ہیں اور ہمارے اولاد پڑھ رہ جائے، مدرسے میں نہ جائے،
یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے. اپنے بچوں کو بھیجیے مدرسے پڑھنے کے لیے، ایک وقت آئے گا کہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. اب ہم کہتے ہیں 4,000 5,000 دے کر بلا لیں گے کلام بخشے گا، نہیں ملنے والا. جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی مولوی بن رہے، پھر بھی کمی ہے، پھر بھی کمی ہے کہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہمیں نہیں ملتا ہے. فون کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کوئی کلام بخشے 30 دن کے لیے، 25 دن کے لیے. اب بتاؤ پیسے دے کر ہم کب تک کریں گے؟ اگر ہمارے گھر کے اندر ایک لڑکا ایک بچہ پڑا ہوتا تو ہمیں دور دراز فون نہیں کرنا پڑتا، وہ کلام خود پڑھتا، خود ہی اصالہ ثواب کرتا، دعا کرتا، قبرستان پر جاتا، دعا مانگتا. میرے پیارے، ہم نے لالچ میں آ کر سب کچھ چھوڑ دیا ہے. کون سی بات؟ اسلام کی بات. دین کی دنیاوی باتیں ہیں ہمارے پاس، سب کچھ ہے، لیکن اسلام دین کی جو باتیں ہیں ان سے ہم دور ہیں. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا. اب بتاؤ، جو کئی سالوں سے دعا مانگ رہے تھے، مولا مجھے نیک بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما، تو اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا. تو بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، کتنا پیار کرتے ہوں گے. اور ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا خاص ہے، میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے. خاص دوست اس کو کہتے ہیں جو سب کو چھوڑ دے صرف رب سے محبت کرے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے خاص ہیں، اتنے دوست ہیں، سب کو چھوڑ کر اللہ سے سچی محبت اور پیار کرتے ہیں. فرشتوں نے عرض کی، مولا ایک طرف تیرا پیغام ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے، خلیل ہے، لیکن یہ تیرا پیارا، یہ تیرا خلیل اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرتا ہے آپ سے زیادہ. تو رب نے کیا فرمایا فرشتوں سے؟ اے فرشتوں، نہیں، مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے. فرشتوں نے کہا مولا کرتا ہے، کئی سال گزر گئے، پھر بیٹا عطا فرمایا، ایک ہی بیٹا ہے، محبت تو کرتا ہے. حضرت اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، میرے فرشتوں نہیں، مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے. رب نے فرمایا فرشتوں اب دیکھیے، ملاحظہ کیجئے، رب نے پیغام بھیجا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اے میرے خلیل، اے میرے پیارے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ، ان کی ماں جو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کو لے جاؤ ملک شام سے عرب کی سرزمین پر چھوڑو. عرب کی سرزمین پر چھوڑو، جہاں آج کعبہ ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑا تھا، اس وقت کعبہ صرف ایک ٹیلا بنا ہوا تھا. کوئی پاس میں کوئی گھر نہیں تھا، کوئی بندے نہیں تھے، کوئی لوگ نہیں تھے، حتیٰ کہ کوئی درخت بھی نہیں تھا، چرند پرند بھی نہیں تھے، صرف جنگل ہی جنگل تھا. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جب واپس پلٹے ہیں تو حضرت حاضرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی، دیکھ رہی ہے کہ میرے سرتاج حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں پانی بھی نہیں ہے، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، چرند پرند نہیں ہے، یہاں کوئی درخت نہیں ہے، کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آواز لگائی، میرے سرتاج ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پر؟ ایک آواز لگائی، دو آواز لگائی، جب تیسری آواز لگائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا نہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماں حضرت حاضرہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کندھ پر ہاتھ رکھا، کہا ہے میرے سرتاج، کس کے بھروسے پر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اکیلے؟ کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم آیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم آیا ہے.
اب دیکھیے کیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے تو حضرت حاضرہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا واپس، کہا جاؤ آخری سلام ہے، آخری سلام ہے۔ حضرت حاضرہ جانتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ جس کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ چھوڑ کر آؤ، وہ جانتے ہیں یہ چھوٹا بچہ ہے، دودھ بھی پیے گا، پانی بھی پیے گا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے ہیں، حضرت حاضرہ بھی جانتی ہے کہ اللہ کا اگر حکم آیا ہے تو ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ جس مولا کا حکم آیا ہے اس مولا نے مجھے آگ سے بچا لیا تھا، آگ سے بچا لیا تھا، وہ مولا جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ میرے پیارے کتنا بڑا امتحان تھا، کتنا بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ لیکن آج اگر اللہ کا حکم ہمارے پاس آتا ہے، کب آتا ہے؟ اب لوگ سمجھیں کہ آسمان سے آئے گا، نہیں، ایک دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ کا پیغام آتا ہے، آؤ مسجد کی طرف۔ کوئی بھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا مسجد کی طرف، کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ اذان آ رہی ہے، ادھر اذان آ رہی ہے، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، ہتھائیاں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے اگر اذان آئے تو آپ کی باتیں چل رہی ہے تو بند کیجیے، اذان سنیے، اذان کا جواب دیجیے۔ اذان سننا اور اذان کا جواب دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، اذان ہمارے کانوں میں دی گئی تھی، وہی اذان ہو رہی ہے، مسجد سے اذان مولوی صاحب آتے دے کر چلے جائیں گے، لیکن بہت بڑا ثواب ہے اذان سننا اور اس کا جواب دینا۔ مسجد سے اگر اذان کی صدا آئے تو آپ اپنا کاروبار بند کیجئے، آواز بند کیجئے، اور اگر اپنا سر کھلا ہے تو اس کے اوپر کپڑا رکھیے، اذان سنیے، اذان کا جواب دیجئے، اس میں بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ سنیں گے نا آج کے بعد اذان؟ ارے سنو گے محبت سے، آپ کہہ دو گے مولوی صاحب سنتے ہیں، ایسے نہیں، آواز بند کر کے آپس میں ہم باتیں کرتے اذان ہو جائے، آواز بند کیجئے، آپ سنیے اذان، اس کا جواب دیجئے، اس کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ آپ شادی کرو، شادی کرو، نکاح کرو، لیکن نکاح کے وقت، شادی کے وقت ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن جو پوائنٹ کی بات ہے وہ نکاح ہے، النکاح من سنتی۔ صرف 10 منٹ یا 20 منٹ یا 15 منٹ لگتے ہیں، نکاح ہوتا ہے۔ اور ہماری حالات یہ ہے، ہم ایک طرف کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، قربانی بھی مناتے ہیں، 11ویں شریف کی فاتحہ بھی لگاتے ہیں، خواجہ کا لنگر بھی بناتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن ان کا کہنا نہیں مانتے، کہنا نہیں مانتے ہیں۔ یہ ناچنا، یہ گانے بجانا، تماشے کرنا، ڈی جے بجانا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ حرام چیزیں۔ اب دیکھو، جس گھر کے آنگن کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، آنگن کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گانے چاہیے، اس گھر کے آنگن کے اندر آج ہماری بچیاں ناچ رہی ہیں، ہماری بہنیں گیت گا رہی ہیں، باپ بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے، بھائی بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے۔ کہاں غیرت مر چکی ہے ہماری؟ غیرت مر چکی ہے، غیرت۔ میرے پیارے حدیث ہے کہ دیوس کے لیے جنت حرام ہے، حرام۔ دیوس آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ آپ نماز پڑھیے، قرآن بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، لیکن آپ دیوس ہیں تو آپ کی کوئی بھی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دیوس وہ ہے جس کے سامنے تماشا کیا جا رہا ہو، ناچا جا رہا ہو، ہماری بہن بیٹیاں ننگی ہو، سر کے اوپر دوپٹہ نظر نہ آئے، اور باپ بیٹا تماشا دے کے بیٹا کرسی پر دیکھ رہا ہے کہ ہاں میری بیٹی بہت خوبصورت ناچتی ہے، بھائی دیکھتا میری بہن بہت خوبصورت ناچتی ہے، شوہر دیکھتا میری عورت بہت خوبصورت ناچتی ہے، اس کو کہتے ہیں دیوس، جس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ بچیے،
اگر یہ کام ہو رہے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، برادری کے اندر، اسے بند کیجئے، بند کیجئے۔ اگر آپ کے پاس 2 پیسہ ہے تو آپ اس پیسے کو اکٹھا کیجئے۔ جس کی غریب کی بچی ہے، اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بند مٹی سے اس کی شادی کیجئے، اس کی شادی پر پیسے خرچ کیجئے۔ آپ غریبوں پر ظلم نہیں، غریبوں پر رحم کیجئے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ہم چاہنے والے ہیں، وہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، ہر انسان، چرین پرین، جانور، سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جو ہمارے بھائی ہندو بھائی ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ نبی ایسے نبی ہے میرے پیارے۔ ایک بات یاد آ گئی، مکہ کی سرزمین ہے، اس دور کا ایک زمانہ ہے جب میرے حضور پیدا ہوئے تو اس وقت لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک آج نعرہ بھی چل رہا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، آپ نے بھی سنا ہوگا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن وہ صرف نعرہ موبائل کے ذریعے، پوسٹر کے ذریعے ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج دن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بچیاں ماری جا رہی ہے، زنا کے نام پر، گیم ریپ کے نام پر، لیکن کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آج سے 1450 سال میرے پاک نبی نے اعلان کیا کہ یہ بچیاں مارنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے، یہ بچیاں رحمت بن کر آئی ہے، یہ بچیاں رحمت بن کر آئی ہے۔ جس کی بچیاں ہو، جس کی بہنیں ہوں، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں سے محبت کیجئے، اپنی بہنوں سے محبت کیجئے۔ یہ نہیں کہ شادی کر دی، بہن سے ملاقات کرنا بھی چھوڑ دیا، عید کے دن بھی بہن یاد نہ آئی۔ نہیں میرے پیارے، جس ماں کی، جس باپ کی آپ اولاد ہو، اس باپ کی اولاد آپ کی بہن بھی ہے۔ اپنی بہن سے بھی محبت رکھے، اپنے بیٹیوں سے بھی محبت رکھے۔ جب میرے نبی تشریف لائے اس وقت بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھی، اس وقت کا دور ہے۔ ایک یتیم تھا، لڑکا تھا یتیم، بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، دیکھتا کیا ہے کہ ماں ہے، اس کی ماں کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اس کا باپ نہیں تھا۔ جس کپڑوں سے جسم دکھائی دیتا ہے، ایک دن بیٹھا اپنی ماں سے کہا، اے امی جان، جو ہمارا چاچا ہے نہیں، ہمارا کاکا بہت بڑا نمبردار دیالو، بہت بڑا سیٹ ہے گاؤں کے اندر، آپ مجھے اجازت دیجئے میں ان کے پاس جاؤں، کچھ پیسے لے کر آؤں یا کپڑا لے کر آؤں، کیونکہ آپ کا جسم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ دیکھ کر کپڑے آپ کے پھٹ چکے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹے یہ لوگ، یہ زمین عرب کی سرزمین ہے، جن لوگوں کے دل پتھر بنے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے دل پتھر بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے کپڑا اور پیسہ کیسے خرچ کرے گا؟ بار بار کہا، ماں مجھے اجازت دیجئے، ماں مجھے اجازت دیجئے۔ میرے پیارے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جب ماں زندہ ہوتی ہے تو ہم گالیاں نکالتے۔ ماں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، اتنا بڑا کیا۔ ایک وقت تھا کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ سوتے تھے، پیشاب کرتے تھے، سردیوں کی راتیں ہوتی تھی، لیکن اب ہمارے پاس وقت آیا ہے تو ہم اپنی ماں کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنے باپ کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ماں اب میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے ہیں، اب تو روزانہ بیمار ہو جاتی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے آپ کے لیے خرچ کروں، دوائی دلاؤں۔ لیکن میرے پیارے، آپ مجھ سے پوچھئے جس کی عمر 50 سال 60 سال بزرگ ہو گئے ہیں، کبھی اکیلے میں پوچھئے، بابا کیا تجھے ماں یاد آتی ہے؟ اکیلے میں پوچھئے، کیا بابا کیا تجھے ماں یاد آتی ہے؟ جس کی عمر لمبی ہے، بوڑھا ہے، جب یہ لفظ سنے گا نہیں ماں کے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیوں کہ ماں کا لفظ ہی ایسا لفظ ہے، ماں کے لفظ کے اندر ممتا کا پیار ہے، ماں کا لفظ ایسا لفظ خوبصورت لفظ ہے۔ ماں ہوتی ہے میرے پیارے۔ جس کی ماں چلی گئی ہے مغفرت کے لیے دعا کیجئے، اور جس کی مائیں ہیں ان کا احترام ادب کیجئے۔
آج ہم یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب سے ہاتھ ملا لیں گے جنت مل جائے گی، پیر صاحب سے تویز لے لیں گے جنت مل جائے گی. نہیں، جنت ماں کے قدموں کے پیروں کے نیچے ہے. جنت تو ہمارے گھروں میں ہے اور ہم جنت گلیوں کے اندر مانگ رہے ہیں. اٹھیے صبح کے وقت اپنی ماں سے پیار سے بات کیجیے اور ماں سے کیجیے ماں میں آج کمانے کے لیے آج کمانے کے لیے دور دار جا رہا ہوں، کام کاج کے لیے جا رہا ہوں، آپ دعا کیجیے. ماں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو ہمارا کام ادھورا نہیں رہے گا، ادھورا نہیں رہے گا. ماں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. ماں اگر بد دعا کرتے تب بھی جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. ایک بستی سے گزر رہے تھے، قبرستان کے اندر دیکھا ایک قبر پھٹی اور اس قبر سے ایک شخص کی گردن نمودار ہوئی اور وہ گدھے کی طرح چلا رہا تھا. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، قبر سے آواز آ رہی ہے. تو کسی نے کہا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ جائیے، سامنے جو جھوپڑی نظر آتی ہے وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہے، اس سے جا کر آپ پوچھئے یہ ماجرا کیا ہے. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں اے اماں میں آپ سے ایک چیز پوچھنے کے لیے آیا ہوں. اس بوڑھی ماں نے کہا بتائیے اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میری بوڑھی اماں، قبر میں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قبر پھٹی اور ایک شخص کی گردن نمودار ہوئی اور وہ گدھے کی طرح چلا رہا تھا، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. اس بوڑھی ماں نے جب یہ لفظ سنانا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگی اے بیٹے سلیمان علیہ السلام، یہ جو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، جو گدھے کی طرح چلا رہا تھا، آواز آ رہی تھی، یہ کسی دوسرے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے لاڈلے بیٹے کی قبر ہے. اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، یہ میرا بیٹا جب باہر جاتا تھا تو شراب کے نشے میں گھر واپس آتا تھا، لیکن میں خود تلاوت کرتی تھی، میں اللہ کا ذکر کرتی تھی اور یہ بیٹا مجھے کہتا تھا اے اماں تو کھانا بنا، مجھے چائے چاہیے، مجھے ناشتہ چاہیے. میں کہتی بیٹا مجھے کچھ عبادت کرنے دے. حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اماں پھر کیا ہوا. وہ بوڑھی ماں کہتی ہے، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، یہ بار بار مجھے کہتا تھا اے ماں آپ گدھے کی طرح مت چلایا کرو. میں کہتی بیٹا شراب نہ پیا کر، نشہ نہ کیا کر، گھر کے اندر رہا کر. یہ کہتا بار بار اے اماں آپ بار بار گدھے کی طرح نہ چلایا کرو. کہیں دن گزرے، کئی سال گزرے، ایک مرتبہ میں مست بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس وقت میرا بیٹا شراب کے نشے میں آیا. جب آیا میں نے کہا بیٹے نشہ کر کے گھر نہ آیا کر. اس نے کہا اے امی جان آپ بار بار مجھے چپ چپ بولتی ہے، بار بار گدھے کی طرح کیوں چلاتی ہے. جب یہ لفظ سنا تھا میں مست تھی، اللہ کی بارگاہ میں میرا دل لگا ہوا تھا. میں نے عرض کی اے مولا یہ میرا بیٹا مجھے بار بار گدھے کی طرح کہتا ہے. اے میرے بیٹے تو دنیا سے جائے گا، تو مرے گا، تو گدھے کی طرح چلاتا چلاتا مر جائے گا. اتنا کہنا تھا اے سلیمان علیہ السلام میرا بیٹا بیمار ہوا اور گدھے کی چلاتا چلاتا مر گیا. اب جس وقت ہم نے دفن کیا تھا روزانہ اسی وقت قبر پھٹتی ہے اور قبر سے گردن نمودار ہوتی ہے اور گدھے کی چلاتے چلاتے پھر وہ قبر بند ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے آج ہم کہتے ہیں گھر سے الگ تو ہو گئے ہیں، باپ ماں بوڑھی گھر کے اندر ہے، ہم گھر سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر برکت ہوتی نہیں ہے. کب برکت ہوگی؟ جب ماں باپ دعا دیں گے تب برکت ہوگی نا. دعا تو دیتے نہیں ہیں ہم، پھر کہتے ہیں ہم برکتیں دیں گے. اگر آپ اپنی ماں کو گالی بکی ہو یا لڑائی کی ہو، آپ رات کے وقت جائیں چھپکے سے ماں کے قدموں میں لپٹ جائیں اور ماں سے کہے اے اماں میں معافی چاہتا ہوں، ہمیں معاف کیجیے. ماں کیسے بھی ہوگی
ماں جب اپنے بیٹے کا درد سنے گی نہیں وہ ماں معاف کر دے. ماں تھی, ماں نے کہا بیٹے یہ عرب کی سرزمین ہے, لوگوں کے دل پتھر بنے ہوئے ہیں, بار بار کہا ماں مجھے اجازت دیجیے. ماں نے کہا بیٹے جاؤ, لیکن مجھے تو یقین ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے. ماں سے اجازت لی, دوڑتا ہوا کہاں پہنچا, اپنے چاچا کے دروازے پر پہنچا. دروازے پر پہنچا, دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں آپ کا بھتیجا ہوں. چاچا نے کہا میرا بھتیجا؟ کہا ہاں میں تیرا بھتیجا ہوں, تیرے بھائی کا سگا بیٹا ہوں. اس نے دروازہ کھولا, ہے تو بھتیجا, کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ کہا چاچا میں بڑا ہو گیا ہوں, سمجھدار ہو گیا ہوں, لیکن میری ماں کے کپڑے پھٹے پرانے پھٹے ہوئے جس سے جسم دکھائی دیتا ہے, جس سے مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے. چاچا نے اپنے بھتیجے کو دھکا مار دیا اور کہا چل یہاں سے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آج بھی دیکھیے اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے, چھوٹے چھوٹے بھتیجے ہیں لیکن چاچا 1 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بھتیجوں سے کہے گا آپ کیجئے, آخر میں چیلم کی فاتح پر 1000 روپے سے لٹائیے, آپ نے فلاں مٹائی کیوں نہیں کی؟ میرے پیارے چیلم کے فاتحہ پر اتنا پیسہ لٹانا, اتنا خرچ کرنا, اتنی مٹھائیاں کرنا, بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو پیسہ شادی میں خرچ نہیں ہوتا اتنا پیسہ آج کل چیلم کی فاتحہ میں خرچ ہو رہا ہے. اس چیز کو بھی کنٹرول کیجئے. کیوں غریبوں پر ظلم کر رہے ہو آپ؟ کیوں یتیموں پر ظلم کر رہے ہو؟ یتیم کا مال کھا کر کہتے ہو ہم عیش کر رہے ہیں, غریب پر ظلم کر کر کہتے ہو ہم عیش کر رہے ہیں, لیکن زمین پر آپ عیش کر رہے ہو. زمین کے اندر آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا, بہت بڑا نقصان پہنچے گا. اللہ کا عذاب تیار ہے ان کے لیے جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں, غریبوں کا پیسہ لوٹتے ہیں. چاچا نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے, دھکا مارا, وہ روتا ہوا بھتیجا واپس پلٹا ہے, گلی سے گزر رہا تھا روتا ہوا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاہنے والے, حضور کا کلمہ پڑھنے والے صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. اب دیکھتے کیا ہے, صحابی کے ایک جوان ہے, روتا ہوا آ رہا ہے, ہاتھ تھاما. کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا ہاتھ چھوڑیے, میرا ہاتھ چھوڑیے. صحابی رسول نے کہا بتائے مجھے کیوں رو رہے ہو؟ کہا چاچا کے دروازے سے کچھ نہیں ملا, تو کیا دے دے گا؟ صحابی رسول تھے, حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھے, نبی سے سچی محبت کی تھی, سچا عشق کیا تھا. دل بھر آیا, کہا بیٹے مجھے بتاؤ پھر آپ کو چھوڑوں گا. اس نے روتے ہوئے پوری داستان سنائی, پوری داستان سنائی. نبی کا کلمہ پڑھنے والے صحابی نے کہا اے بیٹے میں آپ کو اسی سرزمین پر ایک ایسا دروازہ بتاتا ہوں, ایک ایسا گیٹ بتاتا ہوں جو 24 گھنٹے گیٹ دروازہ کھلا رہتا ہے. وہ اتنا بڑا سیٹ, اتنا بڑا دیالو وقتی ہے, اتنا بڑا بادشاہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی نہیں چلتی. وہ دروازہ ہے جو دنیا کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. وہ دروازہ کس کا ہے؟ اس صحابی نے کہا اے میرے بیٹے یہ آپ کعبے کے پاس چلے جائیے, حرم کعبہ کے پاس ایک نورانی چہرے والا شخص بیٹھا ہوگا جن کا چہرہ دیکھ کر آپ حیران ہو جاؤ گے. وہ چہرہ نورانی چہرہ چمکتا ہوا لاٹے مار رہا ہوگا. میرے نبی کا چہرہ کیسا چہرہ تھا؟ پیارا چہرہ تھا جسے ایک مرتبہ لوگ دیکھتے تو بار بار کہتے کہ اس نورانی چہرے پر ہماری نظر جائے. صحابی نے کہا اس کے دروازے پر چلے جاؤ, دعویٰ ہے کہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹو گے. اس نے کہا پہلے ماں کے پاس جاؤں گا. ماں کا کتنا وفادار تھا, کہا ماں کے پاس جاؤں گا. روتا ہوا ماں کے دروازے پر پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا تیرا بیٹا ہوں, رو رہا تھا. ماں نے دروازہ کھولا, ماں نے کہا بیٹے میں نے کہا تھا نہیں چاچے کے دروازے پر کچھ نہیں ملنے والا ہے. وہ روتا روتا مسکرانے لگا.
माँ ने कहा बेटा अब रो रहे थे अब मुस्कुरा रहे हैं। बेटे ने कहा अम्मा सब दरवाजे बंद हैं लेकिन एक दरवाजा खुला है। क्या कहा कि सब दरवाजे बंद हैं लेकिन एक दरवाजा खुला है। माँ ने कहा वो दरवाजा कौन सा दरवाजा है जो सब बंद है लेकिन एक खुला है? कहा अम्मी एक बंदे ने मुझे पता उनका एड्रेस बताया है, वो मुसलमानों के नबी मोहम्मद मुस्तफा की जात है। जब ये सुना तो वो कौन थे? यहूदी थे, कलमा पढ़ने वाले नहीं थे। उस औरत ने कहा बेटा उसके दरवाजे पर ना जाना। कहा क्यों? कहा वो तो जादूगर है माज़ाल, अगर कोई बंदा उसके पास पहुंच जाता है उसी का रह जाता है, कोई पहुंच जाता है उसी का रह जाता है। माँ से कहा ए अम्मा मुझे एक मर्तबा इजाजत दे, मैं उसका कलमा नहीं पढ़ूंगा। माँ ने कहा बेटे तू नहीं पढ़ेगा, लोग देख कर कलमा पढ़ लेते हैं, लोग देख कर कलमा पढ़ लेते हैं। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, लोग मोबाइल पर देखते होंगे, लोग कहते हैं कि आप किसी को पकड़ कर कलमा पढ़वाते हैं। नहीं मेरे प्यारे, आज तक तारीख इस्लाम की गवाह है, किसी ने पकड़ कर किसी को मुसलमान नहीं बनाया है, सिर्फ नजर मिलती थी मुसलमान बनता हुआ नजर आता था। कहा अम्मा मैं उसका कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं उसे कह दूंगा आपका कलमा नहीं पढ़ने के लिए आया हूं। तो बार बार कहा, माँ को रेम आया। माँ ने कहा बेटे जाओ लेकिन कलमा पढ़कर नहीं आना। माँ से इजाजत ली और नबी के दरवाजे पर पहुंचा है। नबी का नाम आ जाए तो तड़पना चाहिए आदमी को। किसके दरवाजे पर? नबी के दरवाजे पर। आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं हो, अनपढ़ भी हो, खेतों में रहने वाला हो, ढाणियों में रहने वाला हो, लेकिन जब नबी का नाम आ जाए उस वक्त तड़प जाना चाहिए। नबी की मोहब्बत ही काम आने वाली है। मेरे दोस्त, लोगों ने गर्दनें दे दी थी नबी के खातिर, हम जबान भी नहीं हिला सकते। लोगों ने गर्दनें कटा दी थी नबी के खातिर, हम जबान नहीं हिला सकते। कहा बेटे कलमा नहीं पढ़ना है। वो दौड़ता हुआ, रोता हुआ, मुस्कुराता हुआ हुजूर के दरवाजे पर पहुंचा है। मेरे नबी हर में काबा के पास तशरीफ फरमाते अल्लाह की इबादत कर रहे। देखते क्या है, दो दराज पर एक जवान खड़ा है। मेरे नबी ने आवाज दी आइए आगे बढ़िए। वहीं से उस शख्स नौजवान ने कहा मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। क्या कहा? मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे पाक नबी मुस्कुराए और कहा मैंने कब कहा है कि आप मेरा कलमा पढ़े? मैंने कब कहा है कि आप मेरा कलमा पढ़े? आप मेरा कलमा ना पढ़े लेकिन आओ मेरे पास, क्या लेने के लिए आए हो, क्या हाजत है, क्या मामला है, सुनाइए दर्द। वो जवान हुजूर की बारगाह में पहुंचता है। मेरे हुजूर तशरीफ फरमा है। वो रोता हुआ अर्ज करता है कि मैं यतीम पूरी दास्तान सुनाई, अपने चाचा के दरवाजे पर गया, कुछ नहीं मिला। जब इतना सुना मेरे हुजूर के आंखों में आंसू आ गए। हुजूर के आंखों में आंसू आ गए। हुजूर के पास अपनी चादर थी, अपना कपड़ा था, उसे दिया और कहा बेटे ले जाओ, इसे बेचकर अपनी माँ के लिए कपड़े ले आना। देखिए दरवाजे सब बंद थे, नबी का दरवाजा खुला है। सामने लाने वाला लेने वाला कौन है? क्या कलमा पढ़ने वाला था? नहीं था, यहूदी था। कलमा पढ़ने वाला नहीं था, यहूदी था। आज भी हम कहते हैं, हमारे हिंदू भाई जो हमारे साथ में रहते हैं उनसे कहते हैं हमें आपसे, हम ये नहीं कहते आप हमारा कलमा पढ़िए, नहीं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमारे नबी का पैगाम है, हमारे नबी का पैगाम है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रहो, सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रहो। हमें भी रहना चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो अपना धर्म, वो अपना मजहब मानते हैं, हम अपना मजहब मानते हैं, हम अपना धर्म मानते हैं। उसने वो नूरानी चादर हाथ में ली और दौड़ता हुआ अपने दरवाजे पर पहुंचा। माँ ने दरवाजा खोला, खोलने के बाद पूछा बेटे क्या लेकर आए हो? बेटे ने कहा ए अम्मी जान, मुसलमानों के नबी, मुसलमानों के जो रहनुमा, मुसलमानों के जो बादशाह थे मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने अपने ये चादर मुझे दी है और कहा है कि अपनी अम्मी को जाकर दे देना, ये बेचकर इसका कपड़ा बना देगा।
جب اس عورت یہودی نے حضور کا وہ کالی کملے چادر ہاتھ میں لے، دل بدل گیا، دل بدل گیا۔ کہا بیٹے گھر میں پھر آئیں گے، پہلے اس کے دروازے پر لے کر جاؤ جس دروازے سے یہ چادر آئی ہے، جو کپڑا آیا ہے۔ اب ماں اور بیٹے دونوں وہ کپڑا لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میری امی بھی حاضر ہے اور ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا ہاتھ بڑھائیے۔ حضور کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ماں اور بیٹے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ میرے پیارے، یہ ہمارے نبی کی داستان ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، سب سے پیار محبت کرنا، سب سے پیار محبت بانٹنا۔ ہمیں بھی چاہیے ان کے طریقے پر عمل کریں، ان کے نقش قدم پر چلے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، مدرسے بھیجیں، اسکول بھیجیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اگر اس میں کس قسم کی غلطی ہو گئی ہو، سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، اور اگر کوئی بات میری طرف سے کوئی آپ کو بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں، میں آپ کو معاف کروں گا۔ اشہد ان لا الہ الا